رحیم، السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر فرحین اصلاح نیٹ ورک سے تقریباً 5-6 سالوں سے وابستہ ہوں، اور جو پرانے پڑھنے والے ہیں وہ یقیناً مجھے لکھاری اور ڈاکٹر دونوں کی حیثیت سے جانتے ہوں گے۔ نئے والوں کے لیے یہ تعارف ہے کہ MBBS ڈاکٹر ہوں، اور لکھنے لکھانے کا بھی بہت مطلب بچپن کا ایک شوق ہے، اور اصلاح نیٹ ورک کے پلیٹ فارم پہ یہ والی یعنی ایک فلاحی اور اپنی جسے کہتے ہیں کہ اپنی تسکین دونوں کا سامان الحمدللہ ادھر پہ میسر ہے، اور لہٰذا جو ہے وہ اس سے کنیکٹڈ ہوں، اور میرے 3 بچے ہیں، لاہور میں رہتی ہوں۔ فی الحال جو ہے وہ جاب وغیرہ نہیں کر رہی، لیکن ٹیلی میڈیسن کے تھرو جو ہے وہ کافی لوگوں سے رابطے میں رہتی ہوں۔ آپ میں سے بھی اکثر لوگ میرے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے، رہے ہوں گے۔ اور اصلاح نیٹ ورک کا تعارف میرا خیال ہے یہ ماشاءاللہ جتنا اچھا اور ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، یہ کسی تعارف کا ایسے محتاج نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسا گروپ ہے جس کے بارے میں اگر ہم بریفلی بات کریں، جہاں پہ خواتین کو خانگی زندگی سے لے کر باہر کی زندگی میں ہر طرح کے جو بھی معاملات سے سابقہ پڑتا ہے، اور جس طرح بھی زندگی کو چلانے کے لیے ان کو کچھ نکات لے کے چلنے چاہیے، اس کے حوالے سے اویئرنیس دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے فلاحی پروجیکٹس جو ہیں وہ اصلاح نیٹ ورک جو ہے وہ رن کر رہا ہے، اور بہت سے لوگوں کی امداد کا، تعلیم و تربیت کا، دینی تعلیم کا، یعنی کہ جہاں جہاں پہ جو پاسبلٹیز ہیں امدادی اور فلاحی کاموں کی، وہ بھی اس نیٹ ورک کے تھرو کی جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خواتین کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، ان کو معاشرے میں کس طرح سے سروائیو کرنا ہے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے، اپنے ان لاز میں رہتے ہوئے، اپنے میکے میں رہتے ہوئے، یعنی کہ اور نوجوان لڑکیوں کو کیسے سروائیو کرنا ہے، کن کن چیزوں کو لے کے چلنا ہے، ساری چیزوں کو یعنی کہ کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس پلیٹ فارم کے تھرو۔ اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے بہت سے لوگوں کی گائیڈنس کا سامان کیا جا رہا ہے، اور اس میں سب کی مشترکہ کوششیں ہیں۔ اور جس طرح بینگ اے ڈاکٹر، اصلاح نیٹ ورک کا جو میڈیکل گروپ ہے اس کے اوپر جس طرح بہت سی میڈیکل ٹریٹمنٹس جو ہیں جو پاسبل ہیں آن لائن، اس سے پیشنٹس کو آگاہ کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو ورک شاپس ارینج کروائی جا سکتی ہیں اس حوالے سے کافی گائیڈ کیا جاتا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا ہے میکا اور بیٹی، اور اس پہ پہلے میں نے پچھلے کچھ دنوں پہلے کچھ تحریر شیئر کی تھی، اس کا جو محرک تحریر کا بنا تھا وہ اسی طرح فیس بک پر کسی خاتون کی کوئی رینڈم پوسٹ تھی کسی گروپ میں، جس میں انہوں نے نا اپنی بھابھیوں کی بے انتہا شکایات کی ہوئی تھیں، اور بلکہ اس حد تک کہ جس سے کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کو بد دعا استغفر اللہ ہم دینا شروع کر دیں کہ اس نے ہمارے والدین کا اس طرح خیال نہیں رکھا، اور یہ کہ میرے والدین بالکل اکیلے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ محرک بنی، تو مجھے جو کچھ چیزیں مجھے لگیں کہ بینگ اے ڈاٹر اور بینگ اے ڈاٹر ان لا، دونوں طرح سے، یعنی کہ میں اپنا خود کا مواخذہ کروں، خود کو اس کٹہرے میں کھڑا کر کے دیکھوں کہ میں کہاں پہ کن چیزوں کو میں کون سی چیزیں ہیں جو میری وجہ سے دوسروں کے لیے باعث رحمت ہے اور میری وجہ سے دوسروں کے لیے باعث زحمت ہے۔ یہ جو ہے وہ میں نے
اس چیز کا انالیسس کیا. تو پھر یہ جو کچھ اصول میں نے نکالے اور کچھ چیزوں کو مزید مد نظر رکھے، کچھ مزید لوگوں کی رائے سے رائے جان کے کہ میکے جاننے کے بھی ہمیں کچھ اصول رکھنے چاہیے. بے شک وہ ہمارے والدین کا گھر ہے، لیکن جب ہمارے والدین کے گھر میں بھائی کی مسز آ جائیں، یعنی کہ ہماری بھابھی آ جائیں، تو پھر گھر کا نظام جو ہے وہ تھوڑا سا بدل جاتا ہے. بالکل ایسے جیسے کہ ہم جب نئے گھر میں آتے ہیں تو ہمارے آنے کے بعد اور پھر ہمارے بچوں کے آنے کے بعد جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوتی جاتی ہیں، کیونکہ ہر آنے والا شخص جو ہے وہ اپنی پسند ناپسند رکھتا ہے، اپنے اس کے کچھ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. پھر اپنی جب اولاد آ جاتی ہے تو اس حوالے سے بھی پھر اولاد کے ساتھ ساتھ بھی آپ کی ذمہ داریاں بدلتی جاتی ہیں، آپ کی ترجیحات بدلتی جاتی ہیں. آپ کے بچوں کے ٹینٹرمز کے اکارڈنگ جو ہے وہ جو بھی والدہ ہوتی ہے، یعنی کہ مدر ہے، جو آپ کی بھابھی بھی ہیں، ان کے بھی موڈ سوئنگز اپنے بچوں کے اکارڈنگ آئیں گے، ان کی بھی ترجیحات اور سب پرائیورٹیز، یعنی ہر چیز A to Z چینج ہوتی ہے. پھر وہ والدہ کا گھر وہ والا والدہ کا گھر نہیں رہتا جس میں ہم شادی سے پہلے رہا کرتے تھے، کہ جس طرح مرضی منہ اٹھا کے رہ لیا اور جس طرح مرضی اپنی روٹین کو فالو کر لیا. ماں نے کچھ، بلکہ جب تک شادی نہیں ہوتی تو مائیں خود ہی بنا بنا کے، زیادہ تر گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ لڑکیوں کے بھی لڑکوں کے بھی، یعنی بیٹے بیٹیوں کے بہت زیادہ لاڈ اٹھا رہی ہوتی ہیں. لیکن جب گھر میں بھابھی آ جاتی ہیں تو آٹومیٹیکلی کہیں نہ کہیں پہ یہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ڈائیورٹ ہو کے بھابھی کی طرف بھی چلی جاتی ہیں کہ اب بھابھی بھی اسی طرح سے ماں کا کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ اپنے حصے میں لے لے، ماں کی ذمہ داری. جبکہ اگر نئی آنے والی جو ہے وہ ان تمام فیزز سے گزر رہی ہے کہ جیسے شادی اور پھر پریگنینسی اور اس کے بعد آپ کی صحت کے مسائل، یا پھر آپ کی بھابھی ان کیس اگر جاب کرتی ہیں تو وہ والی ساری چیزیں، تو ان کا جو ہے وہ اس طرح کا وہ جو ہے وہ ماں کی جگہ پہ نہیں آ سکتی، وہ ان کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتی. ہاں وہ ان کی ہیلپ، ان کو مختلف چیزوں میں ہیلپ آؤٹ ضرور کر سکتی ہیں، لیکن اکارڈنگ ٹو ہر ٹائم اینڈ لمیٹیشنز. تو اس میں میکے جانے کے کچھ اصول میں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم گھر میں جب اپنے والدین کے گھر میں جائیں تو پالیٹکس سے بچیں، یعنی اس ٹائپ کی کہ اچھا بھابھی کیا کرتی ہیں، بھابھی نے یہ بنایا نہیں بنایا، کیوں نہیں بنایا، اپنی امی کے گھر کیوں گئیں، کتنے دن رہ کے آئیں، کیسے رہ کر آئیں، یعنی واپس آئیں تو کیا لائیں. یعنی اس طرح کی جو جسے کہیں گے ہم ٹوہ لگانے سے اجتناب کریں، اور ان کے بارے میں بہت زیادہ ہمیں جاننے کی تمنا نہیں ہونی چاہیے. یہ کہ ان کی روٹین پہ اعتراضات نہ ہوں، ان کی کہ وہ کب اٹھتی ہیں، کیسے اٹھتی ہیں، کیا کرتی ہیں اٹھ کے، اور وغیرہ وغیرہ. پھر یہ کہ ہمارا جو ہے نا ایک ہمارے معاشرے میں یہ انڈو پاک میں یہ بہت زیادہ ایک ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ صرف دینا دلانا بھائی کا کام ہے اور بہنوں کا کام وصول کرنا ہے، جس کی وجہ سے بھائی ہمیشہ انڈر پریشر رہتے ہیں، اور جو بہنیں ہیں وہ ان کا ایک نا بس انداز یہی رہتا ہے کہ ہاں جی اب بھائی نے کیا دیا. عموماً جیسے کہ بھائی کا بیٹا ہوا، پہلا بیٹا، اکثر فیملیز میں یہ ہوتا ہے، تو ساری بہنوں کو جی سونے کی رنگ بنوا دیں یا کچھ وٹ ایور، یعنی کہ جو بھی ان کی اکارڈنگ ٹو دیئر فیملی ان کی جو ہے نا وہ ویری کرتے ہیں یہ ٹریڈیشنز. تو اس طرح کے ٹریڈیشنز جو ہے ان کی بجائے آپ خود بھی تحائف کا دبا دیں، ٹھیک ہے، آپ خود بھی اپنی طرف سے لے جائیں تاکہ اگلے کے دل میں آپ کے لیے بھی جگہ بنے. اور بالفرض بھابھی کی غیر موجودگی میں، یعنی جیسے وہ اپنے بچے کی پیدائش کی وجہ سے یا بچوں کی چھٹیوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان کا میکے آنا جانا ہے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ فریکوینٹ آتی جاتی رہتی ہیں، آپ کا گھر والدہ کے گھر کے پاس ہے، تو آپ ان کی غیر موجودگی میں خوش دلی سے اپنے والدین کی ذمہ داری اٹھا لیں، ان کے پاس اپنے گھر سے یا تو کوکنگ کر کے لے جائیں یا وہاں جا کے ان کا کھانا بنا دیں، تاکہ یہ ایک بوجھ نہ ہو بھابھی کے لیے بھی، کہ یعنی بلکہ وہ آپ کے اس ایٹیٹیوڈ سے ان کو یہ راحت محسوس ہو کہ جو میری نندیں ہیں وہ اپنے والدین کا خیال رکھ لیتی ہیں، اور یہ ایک ذمہ داری انہیں بوجھ محسوس نہ ہو.
تو یہ ایک بڑی ہی خوبصورت جو ہے وہ روایت ہوگی اگر ہم اس طرح کریں کہ اگر بھابھی نہیں موجود تو ہم اپنے والدین کو یا اپنے پاس بلا لیں، اگر وہ بہت ضعیف ہیں کہ وہ خود نہیں کچھ کر سکتے، ادروائز اگر وہ ان کی صحت بحال ہے، وہ چلتے پھرتے ہیں، وہ کھانا خود بنا سکتے ہیں، پھر تو میرا خیال ہے کہ بھابھی کے آنے جانے اور پھر ان کی کوئی وہ ایسے انہیں روک ٹوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یا ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کی بھی آپ کو بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ان کا حال چال پوچھنے کے لیے، طبیعت وغیرہ کے لیے آپ ان کے چکر لگا سکتی ہیں، یعنی کہ ان کی غیر موجودگی میں کسی ذمہ داری کو آپ اٹھا لیں، یہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے، تاکہ اگر کسی نے کوئی رہنے گیا ہے اپنے والدین کے گھر تو اس کے اوپر پیچھے سے ایک برڈن نہ ہو، کیونکہ عموماً پھر ساسوں کے رویے خراب ہو جاتے ہیں کہ پھر بہو نہ جائے اور یہ سارا کچھ۔ اچھا، یہاں تک میں روک کے نا آپ لوگوں سے کوئی کویشچن پوچھنا چاہوں گی کہ اس معاملے میں کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے آپ لوگ مزید کوئی کسی قسم کا کویشچن کرنا چاہیں، یعنی ابھی ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ میکے میں رہنے یعنی کہ سمپل سی کچھ باتوں میں ہم بات کریں، ابھی مزید ہم معاشی بوجھ کے حوالے سے بات کریں گے اور جاب کے حوالے سے کہ بیٹی اگر جاب کرتی ہے، اس کے آگے پھر مزید پھر کویشچن دوں گی، تو ابھی اگر آپ لوگوں نے کسی قسم کا کوئی کویشچن کرنا ہے تو پلیز آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، مجھے نا بالکل آپ لوگوں کا پتہ نہیں چل رہا کہ جو ہوسٹ ہیں وہ باقیوں کو بھی ان میوٹ کریں تاکہ اگر کسی نے کوئی کویشچن کرنا ہے تو وہ ڈائریکٹ کر سکے ریٹرن کی بجائے۔ میم اب ہر آپ سب آپ کو خود ان میوٹ کر سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر آگے کنٹینیو کریں، آگے ابھی کسی اور نے کوئی کویشچن نہیں کرنا؟ اچھا، دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو ہم سن رہے ہوتے ہیں یا نہیں سن رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو سب کر رہے ہیں لیکن بول کوئی نہیں رہا۔ جی جی آپ کا کوشچن کس حوالے سے ہے؟ میم سن رہے ہیں۔ اوکے بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سنوبر اسلم بات کر رہی ہوں۔ جی جی، کہاں سے بات آپ کر نے رہی کس ہیں؟ پوائنٹ؟ میں کراچی میں ہی ہوں، بلاک 13 پٹل بی ایریا سے۔ آپ کا کوشچن کس حوالے سے تھا کہ ہم جو مدر ان لا کے یا مدر کے گھر جو خواتین جاتی ہیں، اور کوشچن کس حوالے سے کرنا ہے ہمیں؟ مطلب اپنے گھر جانا، جو میکے جاتی ہیں خواتین، تو اس میں اگر اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ میکے بار بار آنے جانے سے پھر اگر آپ کی یعنی کہ اعتراضات ہونے لگ جانا، بھابھیوں کی طرف سے اعتراض ہونا، تو ان کی وجوہات ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے میکے جانے سے کسی قسم کا کوئی فس کریٹ ہوتا ہے، کسی قسم کے مسائل رونما ہوتے ہیں، تو ان کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، یعنی ایسا تو نہیں کہ ہمارے اپنا ایٹیٹیوڈ کچھ ایسا ہو جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسائل کریٹ ہو رہے ہوں اور ہم جو ہے وہ الزام صرف اور صرف دوسروں کے اوپر ڈال رہے ہوں، جبکہ وجوہات وہ ہماری اپنی پیدا کردہ ہوں، یعنی کچھ اس تناظر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ میکے جانے کے بھی کچھ اصول ہونے چاہیے، جس طرح بالکل ہم سسرال میں رہنے کے لیے اپنے بڑے اصول رکھتے ہیں، ایک ہم بات کرتے ہیں باؤنڈریز کی، ہم بات کرتے ہیں اپنی اسپیس کی، ہم بات کرتے ہیں اپنی مینٹل ہیلتھ کی، تو اسی طرح ہم میکے میں بھی کچھ اس طرح کے اصول ہونے چاہیے، خصوصاً جب ہمارے بھائی شادی شدہ ہیں، کہ ہماری جو ہے وہ اسپیس اور ہماری ان کی باؤنڈریز جو ہیں وہ کہیں ایک دوسرے کو کراس تو نہیں کر رہی، یا ہم جو ہے وہ ان کی باؤنڈریز میں تو نہیں انٹر ہو رہے جس کی وجہ سے کہیں مسائل آ رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لالت القدر بات کر رہی ہوں ملتان سے۔ یہ ہمارے گھر میں ایکچولی ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، ہم صرف 4 سسٹرز ہی ہیں، تو میری بڑی سسٹرز کی شادی ہوئی ہے، اب وہ جب آتی ہیں تو یہی کلیشز ہوتے ہیں جو آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیے۔
کہ وہ اچھا کہاں پہ آتی ہیں تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم آرام کرنے آئی ہیں، ہم لوگ یہی کام سارے تو ہم سسرال میں بھی کرتے ہیں، تو مائکے میں ریسٹ ہوتا ہے، تو وہ اپنے بچے بھی بالکل ہمارے ہینڈ اوور کر دیتی ہیں، ماما کے ہینڈ اوور کر دیتی ہیں، کھانا بھی ان کے ڈشز آ رہی ہیں ان کی پسند کی سب کچھ، تو وہ مطلب اس طرح نہیں کرتی، کام وغیرہ نہیں کرواتی ہیں. تو کیونکہ ہماری بھابھی والا تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن سسٹرز ہی اس طریقے سے سسٹرز پہ وہ تھوڑا سا ہو رہی ہوتی ہیں. تو برڈن پڑ جاتا ہے. آپ ان میرڈ ہیں؟ جی میں ابھی اچھا. اور باقی مزید کتنی بہنیں ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتی ہیں گھر میں؟ ایک مجھ سے چھوٹی. ہاں یعنی کہ پھر وہ سمجھ گئی میں، یعنی کہ پھر بہت زیادہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ دوسرے کو صرف اور صرف اس کی تو وہ آتی کتنے عرصے بعد ہے بہنیں؟ ایک تو قریب ہے تو وہ ہفتے بعد 2 ہفتے بعد اس طرح ایک رات رہنے کے لیے آتی ہے، اور جو بھاولپور سے آتی ہیں وہ بھی 2 ہفتے بعد چکر لگاتی ہیں ملتان، اور وہ ہفتہ رہ کے جاتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو 1-2 دن رہتی ہیں تو وہ صرف خدمتیں اور وہ یہی ہوتا ہے ان کا. تو پھر ماما بھی تھوڑا سا غصہ کرتی ہیں کہ اگر آپ یہاں آتے ہو تو کام کروایا کرو، کیونکہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، کل کو میں نے لیلا کی بھی شادی کر دینی ہے، پھر آپ لوگ یہاں کام کروایا کرو. تو وہ ایک چیز تھوڑا سا کلیش ہوا اس چیز پہ مائکے آنے کی. تو میرا خیال ہے کہ گھر میں نا پھر اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہیے، اور چونکہ بہنیں ہی ہیں تو پھر تو اس چیز کو ہم اوپنلی بھی ڈسکس کر سکتے ہیں نا، کہ اگر کسی کو یہ بات بری لگ رہی ہے تو اس کو یہ سمجھ آنی چاہیے، یا اسے اچھے الفاظ میں سمجھانا چاہیے کہ بھئی یہ گھر آپ کا اسی طرح ہی ہے جیسے آپ پہلے تھے. اور دوسرا جہاں تک بات ہے کہ میکے میں آرام کرنے آتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، ایک حد تک آپ آرام اس سینس میں کر سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے اوپر کوئی آپ کے ہسبینڈ کی ذمہ داری نہیں ہوتی، آپ کے بچے بھی فریلی موو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بہت حد تک خالائیں جو ہیں وہ بچوں کو سنبھال لیتی ہیں، لیکن ٹوٹلی ہر چیز کے لیے کہ اچھا دودھ بھی لینا ہے تو چلو خالہ کو بلاؤ وہ ڈال کے دیں گی، یا کھانا بھی لینا ہے تو بس خالہ نہیں اٹھ کے دینا ہے. تو اس چیز میں ہم خود دیکھیں نا، یہاں پہ وہی بات ہے کہ اگر ان لاز میں ہمیں یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ ہم اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں، تو وائی ناٹ ود آور اون سسٹرز. بالکل. تو ہم ان کے ساتھ بھی تو یہ بات اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے اب ہم جو ہے وہ آپ کو ایک دفعہ ٹھیک ہے سب کو سرونگ کر دی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مما کا کام ہے کہ انہوں نے دینا ہے. تو میرا جی خیال ہے کہ اس چیز کو ہمیں خود ڈسکس کرنا چاہیے، اور دوسرا اگر ناراض ہوتا ہے ایک دفعہ ہوگا، لیکن اسے پھر سمجھ تو آ جائے گی نا کہ بھائی جی یہ میری اپنی ذمہ داری ہے. کیونکہ بعض وقت مروت میں کرتے کرتے پھر یہ حال ہو جاتا ہے کہ چاہے بہن بھائی ہوں، یہ بات میں آپ سے کہوں گی، چاہے خون کے رشتے ہوں چاہے خون کے رشتے نہ ہوں، جب ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ بہت بڑھ جائے نا تو معاملات ادھر خراب ہوتے ہیں. اور ایون اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی یہی ایکسپیکٹیشن کہ دوسرا ہمیں کر کے دے اور ہم بس صرف جو ہے وہ کروانے کے لیے، اس میں ہمارا جو اگر ہم پر برڈن پڑا تو ہم اچھے طریقے سے کچھ چیزوں میں معذرت کر سکتے ہیں، یا اگر بچے تھوڑے سے دوسروں کے نسبتاً بڑے ہیں تو ہم ان بڑے بچوں کو اپنے ساتھ لگائیں. لائک جی اگر 10 ایئرس کا ایک بچی ہے تو اس کو ہم کیوں جو ہے وہ صرف ٹرے میں رکھ کے پیش کریں، ہم اس کو اپنے ساتھ بلائیں اور سرونگ کروائیں اپنے ساتھ، تاکہ ایک طرح سے بچوں میں بھی احساس ذمہ داری پیدا ہو کہ بھئی نانوں کے گھر میں جا کے نانوں کا ہاتھ بھی بٹانا ہوتا ہے. اور دوسرا ان کی مدرس کو بھی یہ احساس ہو کہ گھر میں صرف جو ہے وہ سرونٹس نہیں ہے. تو یہ والی چیزیں تھوڑا سا اپنے یہاں پہ یہی کہوں گی کہ ایزرٹیونیس اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس لحاظ سے اسٹرانگ کریں. بلکہ یہ تربیت اگر آپ اپنی خود یہیں سے شروع کریں گی نا شادی سے پہلے ہی، تو خود بھی جا کے ان لاز میں نا آپ کو اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنا آئیں گی، کیونکہ پھر آپ کے پاس اور کوئی نہیں ہوگا جو آپ کے گھر آنے کے بعد آپ کی خدمت کرے. جب چاروں بہنوں کی شادی ہو جائے گی تو کون کرے گا اس طرح؟ صحیح ہے، سمجھ نہیں آپ میری بات؟ تو بہنوں میں بھی کچھ نہ کچھ ہم ٹھیک ہے جتنا ہم خوش دلی اور فراخ دلی سے کر سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ، لیکن جہاں پہ وہ ہماری جو ہے وہ برڈن ہمیں فیل ہونے لگ جائے، یا ہم اگر خود اسٹڈیز کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ مزید کوئی صحت کے مسائل ہیں یا کچھ اور ایشوز ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ اچھے طریقے سے دوسرے کو اپنی بات بیان کرنی آنی چاہیے، اور ہم کریں
تاکہ اگلا اپنی ذمہ داری خود اٹھائے. آپ ضرور ان کو سرو کریں, کھانا بنائیں, لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوں, آپ وہ سب بیٹھے ہوں بس آپ ٹرے پہ ٹرے لے کے جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں. اس میں برڈن شیئر کیا جا سکتا ہے, کم از کم برتن کوئی اور دھو لے, کھانا کوئی اور اٹھا کے, مطلب برتن واپس کوئی اور رکھ دے, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں. جی مزید کوئی کوشچن یا پھر میں آگے چلوں؟ چلیں, اگلا جو میں نے ٹاپک رکھا ہوا ہے وہ ہے معاشی بوجھ. میم فرحین کہ کوشچن اکثر نے پوچھا ہے یہ ہوتا ہے کہ میم فرحین جی جی کہ مجھے ابھی واٹس ایپ پر ایک کوشچن ملا ہے. کوشچن یہ ہے کہ جی اگر نندے آ کر گھر کا کام کرواتی ہیں تو اس کے بعد یہی بات بھابھیوں کے لیے تانا بن جاتی ہے کہ سارا کام تو انہوں نے کیا ہے, آپ لوگ ان کے آنے پر کام نہیں کر سکتے. اس کا کیا سلوشن ہو؟ میم فرحین آپ کو کوشچن سمجھ آیا؟ سے جی جی بالکل بالکل, مجھے کوشچن سمجھ آ گیا. میں ساسیں ہیں یا آپ کے اپنے ہسبینڈز ہیں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں نندے آتی ہیں تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کا 1 to all سارا کام اپنے ذمہ لے لیتی ہیں. وہ آپ کا ہیلپنگ ہینڈ تو بن سکتی ہیں, لیکن وہ ایسا نہیں ہوگا کہ آ کے وہ کوکنگ بھی کری یا پھر وہ کئی کافی دن رہنے کے لیے آئی ہو یا کچھ اس طرح کی چیز ہو. ٹھیک ہے, تو اس میں نہیں کرنا. ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے وہ آپ کے لیے یہ اٹھا دیتی ہیں, اور اگر کوئی برتن وغیرہ بھی آپ کے ساتھ واش کروا دیتی ہیں تو آئی تھنک یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ایک اگر میڈ اویلیبل نہیں ہے تو وہ آپ کے ساتھ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں. تو تانا دینے والے اگر ساسیں ہیں تو یہ میں کہوں گی کہ جنہوں نے بولنا ہوتا ہے نا وہ تو کبھی بھی نہیں چپ رہیں گے. اگر وہ آپ کا کام نہیں بھی کروائیں گی نا تو بھی انہوں نے کسی نہ کسی نقطے پہ آپ کو نا اعتراض کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے, اور اس لیے جو ہے وہ اس سلسلے میں یہی کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو امپروو کریں, اور جتنا ہم اپنے اوپر فزیکلی برڈن لے سکتے ہیں بس اتنا ہی لیں. جہاں پہ ہماری بس ہو جاتی ہے وہاں پہ ہم ریلیکس کریں لازمن. ادروائز یہی جو فزیکل برڈن ہوتا ہے نا وہ ہوتے ہوتے ہمیں چڑچڑا کرتا ہے, اور ہماری مینٹل ہیلتھ کو امپروو ہونے سے بھی وہی روکتا ہے. تو ان تانے وغیرہ جو ملتے ہیں نا اس میں تو یہی ہے کہ ہم اپنے لیکن ہم جو ہے وہ اس سے اوائڈ کریں, یعنی اس سچویشن سے کہ ہم بحث کرنے کی بجائے اس کو اٹھ جائیں بس وہاں سے. اور اگر ہسبینڈ ایسی بات کر رہے ہیں تو ہسبینڈ سے تو ہم اس معاملے میں کھل کے ہلکا پھلکا انداز میں بات کر سکتے ہیں. اور ایک اور بات کہ دیکھیں اگر بہو ایک ہے اور نندے زیادہ ہیں تو میرا نہیں خیال کہ باقی سب نندے آ کے صرف کھانے کے لیے بیٹھ جائیں اور ایک بہو جو ہے وہ کھڑکی کی طرف پھرتی رہے. یہاں پہ تو لازمن بنتا ہے کہ وہ سب کی سب جو ہے وہ ہیلپ کروائیں, اور تانا دینے والوں سے آپ خود بچیں. ٹھیک ہے, امید ہے کچھ حد تک آپ اس معاملے میں کلیئر ہوئے ہوں گے جی کہ میں ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سے گھروں میں بھابیاں کم ہوتی ہیں, بہنیں زیادہ ہوتی ہیں. تو اب ایک بھابھی تو سب کو لے کے نہیں نا چل سکتی, مستقل ساروں کو سرو کر سکتی, تو ہیلپ تو لینی پڑتی ہی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ اپنی یعنی خود کہہ کے ہو یا وہ کروائیں. ہاں, اور ایک بات بس میں ضرور کہوں گی کہ جب بھی مہمان آنے ہو نا تو 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لیا کریں, اللہ سے دعا خیر کی کہ یہ اللہ جو ہے وہ گھر میں خیر ہو. اللہ تعالیٰ بڑی مدد کرتے ہیں. اچھا, اگلا جو ہے نا معاشی بوجھ میکے پہ,
اب دیکھیں جس طرح بہنیں جب بیٹیاں چھٹیاں ہوتی ہیں اپنے بچوں کی تو ضرور میکے کا چکر لگاتی ہیں, رہتی بھی ہیں, بچوں کے ساتھ رہتی ہیں کئی کئی دن, دور سے آئی ہوئی اس سے زیادہ عرصہ رہتی ہیں. تو ایسے میں اگر والدین کی اتنی اچھی انکم نہ ہو, یا بھائی جو ہے وہ بہت زیادہ سٹیبل نہ ہو, یا اگر ہو بھی تو جتنی شدید مہنگائی چل رہی ہے اور جو حالات ہیں اس میں اپنے گھر کا ہی بجٹ آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے نا, یعنی ایون ہر طرف سے ایکسپینسز کٹ ڈاؤن کرنے کے باوجود آج کل تو یہی حالات ہے کہ سبزی, فروٹ, ہر چیز اتنی مہنگی ہو رہی ہے, پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ یعنی جو ہے وہ قابو سے باہر جا رہی ہے. تو ایسے میں ہم کیا صرف اور صرف پیرنٹس کی طرف جا کر ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں ہر معاملے میں, اور ان کا جو مہینے کا بجٹ تھا وہ 10 دنوں میں مطلب ہاتھ سے نکل جائے, تو پھر کیا ہوگا؟ پریشانی ہوگی, اور نتیجتاً کہیں نہ کہیں سے آپ کو سننے کو بھی ملے گا, اور نیکسٹ آپ کے آنے پہ کچھ نہ کچھ بدمزگی بھی ہونے کا چانس ہے. تو اس میں پھر یہاں پہ یہی والی بات ضرور کہوں گی کہ ہماری کچھ نہ کچھ شیئرنگ ہونی چاہیے. شیئرنگ ان اے سینس کہ اگر ہم زیادہ عرصے کے لیے آ رہے ہیں تو ہم کچھ چیزوں کا ذمہ لے لیں, لائک ہم گھر میں فروٹس جو ہیں جو آتے ہیں اس میں ہم صرف اور صرف اپنے ابو یا بھائی کے اوپر ذمہ لگانے کی بجائے ہم خود منگوائیں, ٹھیک ہے, یہ خرچہ ہم خود اٹھائیں. یا پھر ناشتے میں اگر انڈے وغیرہ بنتے ہیں یا بریڈ ہے اور آپ کے بچے زیادہ ہیں اور وہ زیادہ کچھ چیزوں کے شوقین ہیں تو وہ چیزیں ہم خود منگوائیں, یا کچھ چیزیں ہم لے کے جائیں. صرف اور صرف ہم ڈیمانڈ نہ کریں آپ اپنے کو روک بھائی اور رہی ہوں, بہن. مس فرین میں روک رہی ہوں, 1 منٹ سے کم ٹائم رہ گیا, یہ بند ہو جائے گا. آپ لوگوں نے